یہ جو جو کا دلیا ہے جس کو عربی میں تلبینہ کہتے ہیں، یہ بہترین دوائی ہے۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، صبح کو ایک گلاس پانی لو، اس میں ایک لیمن ڈالو، اس کو گرم کرو، اس میں ایک چمچ شہد ملاؤ اور ایک چمچ زیتون کا تیل ملاؤ، واللہ بہترین بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ یہ جو کلونجی میتھی دانہ ہے بہترین دوائی ہے، یہ جو ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی ہے بہترین دوائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بلڈ پریشر، یہ جو 5 چیزیں میں اکثر بتاتا ہوں، سب سے پہلے اپنے برتن بدلو۔ یہ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر کے برتن بند کر کے مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ۔ یہ جتنے کوکنگ آئل ہیں سارے بند کر کے سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ۔ جتنے میٹھے ہیں سارے بند کر کے گڑ استعمال کرو۔ جتنے نمک ہیں سارے بند کر کے پنک ہمالین سالٹ، کھیوڑا کا نمک خود گھر میں لا کے کوٹ کے پیس کے استعمال کرو۔ سارے آٹے بند کر دو۔ یہ لوہے کی چکی، سٹیل کی چکی، بلیڈ کی چکی، پتلیوں والی چکی، چائنا کی چکی، میرے محترم بھائیوں، اس کا آٹا زہر ہے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ پتھر کی چکی کا آٹا کھاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، جا کے دیکھو جب وہ چکی سے آٹا نکلتا ہے کتنا گرم ہوتا ہے، کتنا گرم ہوتا ہے، ہاتھ نہیں لگتا۔ میرے محترم بھائیوں، جو آپ کے ہاتھ کو جلا دے اس کے اندر جو غذائیت ہے کیا اس نے چھوڑی ہوگی؟ چھوڑی ہوگی؟ میرے محترم بھائیوں، پتھر کی چکی کا آٹا کھاؤ۔ پتھر کی چکی پہ آٹا پستا ہے، اس میں آٹا کٹتا ہے، اس کا RPM اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اس کے سارے نیچرل انگریڈینٹ جس میں اس کا چوکر تھا، سوجی تھا، میدا تھا، فائبر تھا، وہ سب کو اس نے کیا کر دیا؟ جلا دیا۔ اور آپ لوگ کھا رہے ہیں جلا ہوا بھس، اور یہ سبب بنتا ہے بلڈ پریشر کا۔ پتھر کی چکی کا آٹا بنا چھان کے کھائیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، پانی وہ پیو جو رب نے پیدا کیا ہے، جس میں بنڈل آف منرلز ہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر جب منرلز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تب بڑھتا ہے، تب لو ہوتا ہے۔ اور منرلز کا نیچرل سورس 2 تھے، یا منرلز نمک میں ہوتے ہیں یا پانی میں ہوتے ہیں، اور آپ نے نمک بھی بدل لیا اور ماشاءاللہ پانی لے آئے فلٹر کا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو فلٹر والا پانی ہے یہ منرل لیس ہوتا ہے، اور ہمیں کون سا پانی چاہیے؟ منرل واٹر۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیوں، اتنی چیزیں ہیں بتانے والی کہ واللہ میں بتاتا جاؤں آپ لوگ تھک جائیں گے، چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ سب سے بڑی چیز ایک ہے جو حکیم لقمان کہا کرتے تھے، بیماری ایک ہے، بیماری ایک ہے، اور وہ ہے فطرت کو چھوڑ دینا۔ اور ہم سب نے کس کو چھوڑا ہے؟ میرے محترم بھائیو، جو فطرت کو چھوڑ دے گا فطرت اس کو چھوڑ دے گی، اور جب فطرت نے اس کو چھوڑ دیا، فطرت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ اسلام فطرت ہے، اسلام فطرت ہے۔ اور میں جو اکثر کہتا ہوں، گناہ کرنے کو نہیں کہتے، گناہ کا مطلب ہے نیکی کا چھوڑنا، نیکی کا چھوڑنا۔ اور وہ جو داغ لگتا ہے نا، وہ گناہ جس کو کہا ایک گناہ کرو گے تو داغ لگے گا، ایک نیکی چھوڑو گے تو داغ لگے گا۔ جب ایک نیکی چھوڑی 1 داغ، 2 نیکیاں چھوڑی 2 داغ، 3 نیکیاں چھوڑی 3 داغ۔ تو اصل میں ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ اصل میں ہم نے اپنی فطرت چھوڑ دی۔ 50 سال پہلے لوگ اسی دنیا میں رہتے تھے۔ 100 سال پہلے آپ ڈھونڈو پاکستان میں کتنے ہاسپٹل تھے، واللہ آپ کو ڈھونڈنے سے پورے پاکستان چھوڑو، برے صغیر پاک و ہند میں واللہ آپ کو گنتی کے اسپتال نظر آئیں گے۔ ڈاکٹر تو پورے گاؤں میں ہوتا تھا، کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اب تو ماشاءاللہ ایک دکان چھوڑو دوسری میں ڈاکٹر، دوسری چھوڑو تیسری میں ڈاکٹر، تیسری چھوڑو چوتھی میں ڈاکٹر۔ اتنی پرچون کی دکانیں نہیں ہیں جتنی دوائیوں کی دکانیں ہیں۔ ایسا ہے کیوں؟ آپ لوگوں کو دوائیاں نہیں چاہیے، آپ لوگوں کو دین چاہیے، دین چاہیے۔ اور انشاءاللہ یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہوں اس نے کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں، آپ مانو یا نہ مانو، آپ نے ان طریقوں پہ آنا ہی آنا ہے۔